میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم نے جو سب سے پہلے دن پڑھا تو میں اس کی طرف جاتا ہوں جب علامہ شمع یعنی موم بتی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی میری بھی ایک خواہش ہے کہ جس طرح تیرے گرد اے شمع اے موم بتی یہ پتنگے عاشقوں کی طرح تیرے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، میں بھی اسی طرح جاتا ہوں کہ خدا کے عاشق میرے ارد گرد چکر لگائیں۔ اور پچھلی دفعہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا موم بتی یعنی شمع علامہ کو کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے عشق میں اس کے دیدار کے طالب رہو، اس کی طلب رکھو اور اس کی تحقیق کرو، اور اسی جستجو میں اگر تمہیں اپنا گھر بھی تباہ کرنا پڑے یعنی قربانیاں دینی پڑے تو وہ بھی دے دو، کیونکہ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے نہیں پائی جاتی، کوئی قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ تو کیونکہ خدا ہے سب سے قیمتی ہے۔ حضرات اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ملا، پنجابی کافی مشکل ہے اس کی، اور یہ جو مجھے اس کا جو ترجمہ ملا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جے دل عشق حضور نہ منگیا سو درگاہوں سٹی ہو، ملیا دوست نہ باہو جنا چوڑ نہ کی ترٹی ہو۔ کہتے ہیں جے دل عشق حضور نہ منگیا سو درگاہوں سٹی ہو، کہتے ہیں جس دل نے خدا کے عشق میں اس کا حضور نہیں طلب کیا، خدا کی چاہت نہیں رکھی، کہتے ہیں سو درگاہوں سٹی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی درگاہ سے نکال دیں گے، اسے اپنے قرب سے دور کر دیں گے۔ جنت تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی دے دیں، پر اپنا قرب جو ہے صرف انہی کو دیں گے جو عشق میں اس کے حضور کے طالب ہوں۔ ملیا دوست نہ باہو جننا چوڑ نہ کی ترٹی ہو، کہتے ہیں اے باہو دوست یعنی خدا جو ہے، ملیا دوست نہ باہو جنا، اے باہو ان لوگوں کو دوست نہیں ملتا، چوڑ نہ کی ترٹی ہو، جن لوگوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان نہیں کر دیا خدا کو پانے کے لیے، انہیں دوست نہیں ملتا، انہیں محبوب حق نہیں ملتا۔ اب چونکہ علامہ میں ایک خواہش تھی کہ وہ بھی شمع کی طرح ہوں اور ان کے خدا کے جو پروانے جو اس کے عاشق ہیں وہ چکر لگیں، اور علامہ کو وہ کہتی ہے کہ آپ خدا کے عاشق بنے گئے۔ پھر اب کہتی ہے شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ، کہتے ہیں شمع کو بھی ہو ذرا معلوم یعنی موم بتی کو بھی ہو ذرا معلوم، کیونکہ موم بتی جو شمع ہے وہ علامہ سے مخاطب ہے، اور چونکہ علامہ میں خواہش تھی کہ وہ شمع بن جائے جس کے ارد گرد خدا کے عاشق یعنی جو پروانے وہ چکر لگا، تو وہ انہیں شمع بنا رہی اور کہہ رہی کہ شمع کو بھی وہ ذرا معلوم جب تمہیں بھی معلوم ہو انجام ستم۔ یہ ستم کیا تھا؟ جب پروانے موم بتی کی طرف آتے ہیں، شمع کی طرف آتے ہیں، عاشق جب اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فنا ہو جاتے ہیں، ان کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں تمہیں بھی معلوم ہو کہ اس انجام ستم ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لوگوں کو جلانے کا، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ کر۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال لینا، تعمیر سحر یعنی صبح کو تعمیر کرنا، یعنی نئے اچھے وقتوں کو تعمیر کرنا، خدا کے عشق کی آگ پھر سے لوگوں میں پھیلا دینا، ایک نیا وقت لانا۔ کہتے ہیں صرف تعمیر سحر، یہ کس سے ہو؟ یہ نئی صبح کب آئی؟ خاکستر پروانہ کر، جب وہ پروانے جب وہ خدا کے عاشق ان کی خاکستر سے آئے گی۔ خاکستر کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ جل کے مٹ جاتا ہے، جب فنا ہو جاتا ہے، جب خدا کے عاشق اس کے حضور میں جل جائیں گے، تو کہتے ہیں اسی سے ہی وہ صرف تعمیر سحر ہوگی، اسی سے ہی وہ نئی ایک صبح آئے۔ تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو، عین دریا میں حباب آسا نگو پیمانہ ہے۔ کہتے ہیں تو اگر خدا ہے، کہتے ہیں تم اگر غیرت مند ہو، تم اگر خدا ہے، منت کشے ساکی نہ ہو۔ حضرات یہ کون سا ساکی؟ ایک تو علامہ ساکی وہ کہتے ہیں جو خدا کی عشق کی شراب پلاتا ہے، وہ علامہ تو کہتے ہیں اس کی آپ کہتے ہیں بڑی خدمت کریں، تو یہ اس ساکی کی بات ہو رہی ہے
جو روح کو مدہوش کرے جس کی شراب. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس فتنوں کا دور ہے، اور جو مختلف لبرل قسم کے افکار ہیں اور مختلف جو غیر اسلامی افکار ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے، ایسے ساتھیوں کے کبھی وہ نہ ہو، حاجت مند نہ ہو، خوددار ہو، ان سے کبھی کچھ نہ لو، ان کے افکار نہ لو کبھی. اور مختلف چیزیں جو ہیں، عین دریا میں حباب آسا نگو پیمانہ کر. کہتے ہیں عین دریا میں، یعنی دریا کے اندر حباب آسا. حباب آسا کا مطلب ہوتا ہے بلبلے جیسا. حضرات جو بلبلا ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو دریا کے اندر، اس کے بیچ میں کوئی پانی نہیں ہوتا اور وہ الٹا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تم بھی کیا کرو، عین دریا میں حباب آسا، بلبلے کی طرح، نگوں یعنی الٹا کر دو، نگوں پیمانہ کر. پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ پیالہ ہوتا ہے. کہتے ہیں تم بھی اپنے پیالے کو دریا کے اندر الٹا کر کے رکھو. اور جب پیمانہ الٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنا پانی جاتا ہے. یہ صحیح خودداری ہے. اور اسی طرح علامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی غیر اسلامی افکار جو ہیں، جو بھی لبرل اور مختلف قسم کے افکار ہیں، جو اور مختلف سوچیں، وہ کسی اور سے خیرات نہ لیں. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جوان ہو میری قوم کی جسور ہو گئی، قلندری میری کچھ کم. سکندری سے کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو جائے، نہایت جرت مند ہو، او غیور اور نہایت غیرت مند ہو، قلندری میری کچھ کم. سکندری سے کہتے ہیں یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا، یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس نے آدھی دنیا فتح کی، جس کی بڑی شان و شوکت کی. شکریہ.